أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ جلسہ کمیٹی کے تمام ممبران ذمہ داران کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا. ان لوگوں نے بزم غوثیہ کو سجایا. آپ لوگوں پہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا کیا کہ بزم غوثیہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مجھے معلوم ہے میری خوشی سے کچھ نہیں ہوتا. خدا جب تک نہ چاہے آدمی سے کچھ نہیں ہوتا. جلسہ کمیٹی کے تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. چیدہ برانڈیڈ ثنا خان رسول کو انہوں نے دعوت دیا. شہنشاہ ترنم جناب ندیم رضا صاحب کو بلایا. عندلیب گلشن رسالت زائر طیبہ کا صحرا جو پہن کے فارغ ہو چکے ہیں, گنبد خضرا کی زیارت سے اپنے آپ کو مشرف جنہوں نے کر لیا ہے, حضرت شہنواز حسان صاحب, نقیب بے نظیر جناب سالک حبیبی صاحب, ان کے علاوہ جتنے بھی ثناخواں حضرات نے آپ سے ملاقات کیا, اللہ تعالیٰ سبوں کی شرکت کو محبت کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین آمین ثم آمین. لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ نیا نیا کلام پڑھیے, نیا نیا شعر پڑھیے. میں پرانا شعر ڈھونڈ رہا ہوں آج کل, اور میں پرانا شعر ہی سناؤں گا. لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے, بلا عذر شریف فوٹو کھینچنا حرام تھا, حرام ہے, حرام ہی رہے گا. یہ آکس, یہ فاکس, یہ میکس جو لوگ جواز کے قائل ہیں, ہم ان کی تحقیق کو, ان کے فتویٰ کو نہیں مانیں گے, نہیں مانتے ہیں. میرے لیے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کافی تھا, کافی ہے, کافی رہے گا. یہ اب جلسوں میں لوگوں کی توجہ نہ عالم پہ ہوتی ہے, نہ ثناخواں پہ ہوتی ہے, ویڈیوگرافی پہ ہوتی ہے. صحیح بات. 29 آدمیوں نے یہ بازار لگا دیا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا, یہ سامنے جو ہو رہا ہے آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں,
آپ ناراض ہوں چاہے کچھ، کوئی پرواہ نہیں ہے، آل فال کاٹ پھوٹ کر کے چینل پہ کچھ سٹا بھی دیجیے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، مگر آپ جیسا کیجئے گا آپ پائیے گا۔ یہ کیا کمائی کا ذریعہ ہو گیا، سب چھوڑ چھاڑ کر کے فوٹوگرافی کریں، پھر سبسکرائب کے لیے بھیک مانگیں، لائک کے لیے کٹورا پساریں، شیئر کے لیے کیا کیا کہیں، یہ سب کیا مسئلہ ہے، سب چھوڑ دینا چاہیے، سمجھ گئے؟ یہ سب بند کیجئے۔ اور آپ لوگ بھی سمجھ لیجئے، اگر کوئی کہے اے جلسہ سننا ہے کہ نہیں، ہاں مائک لیجئے، مائک دے دیئے تو اے چچی مائک لیجئے گا، بالکل سائلنٹ رہیے، آپ آئیں جلسہ میں چپ چاپ رہیے، جو کرنا کل کر لیجئے گا جمعہ کی نماز کے بعد، پرسوں، ابھی آپ چپ چاپ رہیے، سنیے غور سے۔ اگر کوئی یہ کہے بڑے بڑے مولانا آتے ہیں نہیں روکتے ہیں، چھوٹکا چھوٹکا مولوی کو کھجلی ہو گئی ہے روکتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب آدمی نماز پڑھتا ہے، سب آدمی سنت پہ عمل کرتا ہے، کروڑوں روپیہ ہے سب آدمی حج نہیں کرتا ہے، تو اسی کو ہم دلیل بنا لیں گے، کرے نہ کرے، اعلی حضرت سرکار تاج الشریعہ نے جو کہہ دیا وہ آخری تھا، آخری ہے، آخری رہے گا۔ جس گھر میں مرد چپ رہتا ہے اس گھر کی عورت بہت بولتی ہے، حکومت اسی کی چلتی ہے۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، ریفائن لاؤ، آٹا لاؤ، فاٹا لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ تو ہے ہی، تو شریف سب کہتی ہے۔ اب سنیے نا، اے تم کہاں گئے تھے، تم کہاں جا رہے ہو، تم کتنا کمائے، ہر بات میں کوسچن۔ یہ اس مرد کے ساتھ ہوتا ہے جو مرد سائلنٹ رہتا ہے، چپ رہتا ہے گھر میں، تو اس کی بیوی شروع ہو جاتی ہے، اور جس گھر کا مرد ٹائٹ رہتا ہے اس گھر کی عورت کی بولتی بند رہتی ہے، اس گھر کی عورت زیادہ نہیں بولتی ہے، اور جب عورت کم بولتی ہے تو عزت محفوظ رہتی ہے۔ آپ چپ ہیں وہ بول رہی ہے، آپ چپ رہیے، آپ چپ رہیے، وہ بولے گی، اس کو برداشت نہیں ہے، اور جب آپ بولیے گا وہ چپ ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، مرد حضرات اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا بولتا رہے، ہم اپنا سنتے رہے، یہ آپ لوگ کروا رہے ہیں، بس آپ لوگ چپ رہیے۔ پرانا شعر میں سنا رہا ہوں، بہت پرانا، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، یہ بوڑھے لوگ ہی سمجھیں گے پرانا شعر ہے کہ نیا شعر۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ یہ شعر میں مدرسے میں نہیں سیکھا ہوں، جمعہ میں سنتے سنتے یاد کر لیا ہوں۔ پہلے لوگ عربی کے ساتھ اردو بھی شعر پڑھتے تھے خطبہ میں، علم بڑھا تو لوگوں نے ماحول چینج کیا۔ اب اس سے بھی اچھا شعر سنیے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پرانا شعر میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو حال آئے چاہے نہیں آئے، دیکھیے نا میں کیا کر رہا ہوں، آپ کو اپنے حال پہ ہی رحم کھانا چاہیے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں بالکل صحیح ہے، آپ لوگ بالکل چپ چاپ سن رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت احسان ہے کہ آپ لوگ ہنگامہ نہیں کر رہے۔ جو لوگ چلے گئے تھے وہ لوگ بہت ہائی فائی پڑھے لکھے ہیں، بخاری شریف، مشکات شریف، فتاوی رضویہ کے حافظ ہیں،
ان کو کسی مسئلے کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. غور سے سنیے, آج کا یہ جلسہ غوث پاک سرکار کے طرف منسوب ہے. اللہ تعالی کا شکر ادا کیجیے. کہاں چلے بھائی؟ اچھا ٹھیک, آتے جاتے رہیے, میں اپنا کام کرتا رہوں گا, ورنہ نٹ بھلٹ کو ٹھیک کرتے کرتے ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. ہاں, ڈھیلا ہے یا جو ہے رہنے دیجیے. دنیا میں بہت سارے لوگوں نے جنم لیا, اس میں لوگ صاحب ایمان بھی ہوئے, بعد میں کلمہ پڑھ کے گستاخ بھی ہوئے. ہم اور آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں, پیدا ہوئے اڑیسہ میں, پیدا ہوئے بنگال میں, پیدا ہوئے بہار میں, دنیا کے کسی کونے میں پیدا ہوئے, لیکن غوث اعظم سرکار کی محبت حاصل ہو گئی. یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ سوچے سمجھے تب. اس میں آپ کا کمال نہیں ہے, اس میں میرا کمال نہیں ہے, کمال ہے خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کون ہے غوث اعظم؟ کن کو کہا جاتا ہے غوث اعظم؟ خاندان ان کا اعلیٰ, نسب ان کا اعلیٰ, حسب ان کا اعلیٰ, نام ان کا اعلیٰ, کام ان کا اعلیٰ. عبادت ہے تو لاجواب, ریاضت ہے تو بے نظیر, خطابت ہے تو بے مثال. جس اینگل سے دیکھیے غوث اعظم سرکار کا کوئی جواب نہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے لاجواب بنا دے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبی بنا دے, اللہ جسے چاہے رسول بنا دے, اللہ جسے چاہے صحابی بنا دے, اللہ جسے چاہے شہید بنا دے, اللہ جسے چاہے ولی بنا دے, اور اللہ جسے چاہے ولیوں کا ولی بنا دے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا لڑکی بنایا, جس کو چاہا لڑکا بنایا, جس کو چاہا امیر بنایا, جس کو چاہا غریب بنایا. یہ اللہ کی مرضی ہے. اسی پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ نے نبیوں کو بنایا پاورفل بنایا, اللہ نے نبیوں کو بنایا لاجواب بنایا, اللہ نے نبیوں کو بنایا بے نظیر بنایا. کوئی بھی نبی جو بھی ہو, ہر نبی لاجواب ہے, ہر نبی کا کام لاجواب ہے, ہر نبی کا حسن لاجواب ہے, ہر نبی کی شان لاجواب ہے. یہ عقیدہ رکھیے گا, ہر نبی بے مثال ہے, کسی نبی کا کوئی جواب نہیں. کسی نبی کی طرح اللہ نے دنیا میں کسی کو بنایا نہیں. جتنے انبیاء ہیں لاجواب ہیں, جتنے رسول ہیں لاجواب ہیں. یہ اللہ تعالی نے بنایا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, از آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء لاجواب ہیں, تمام رسول لاجواب ہے. تو نثار احمد رضوی یہ بتاؤ امام الانبیاء کیسے ہے, فخر انبیاء کیسے ہیں, تاجدار انبیاء کیسے ہیں, ختم المرسلین کیسے ہیں, آمنہ کے لال کیسے ہیں, کعبے کے بدر الدجا کیسے ہیں, طیبہ کے شمس الضحیٰ کیسے ہیں, دافع جملہ بلا کیسے ہیں, شافع روز جزا کیسے ہیں. تو حضرات میں بتاؤں الگ بات ہوگی, یہ علماء بتائیں گے اور بات ہوگی, اعلیٰ حضرت بتا دیں گے, کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا, غریب نواز بتا دیں گے, کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا, سرکار مجاہد ملت بتا دیں گے, کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا. یہی تو تفرقہ آ رہا ہے.
کوئی خواجہ کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی غوث کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے. چلو ان کا بیان نہیں ہے، ہم ان سے نہیں پوچھیں آمنہ کا لال کیسا ہے. چلو ہم اصحاب رسول سے بھی نہیں پوچھیں آمنہ کا لال کیسا ہے. ہم بدر و حنین والے سے نہ پوچھیں آمنہ کا لال کیسا ہے. چونکہ بدر والوں نے صرف ایک نبی کو دیکھا ہے، حنین والوں نے ایک نبی کو دیکھا ہے، احد والوں نے ایک نبی کو دیکھا ہے. کربلا میں اگر صحابی ہیں انہوں نے ایک نبی کو دیکھا ہے، دوسرے نبی کو نہیں دیکھا ہے. تو ان سے اچھا وہی بتائے گا جنہوں نے حضرت آدم کو دیکھا ہو، حضرت نوح کو بھی دیکھا ہو، حضرت شیش کو بھی دیکھا ہو، تمام نبیوں کو دیکھا ہو، تمام رسولوں کو دیکھا ہو، پھر آمنہ کے لال کو دیکھا ہو. سبھی رسولوں کو دیکھنے کے بعد جن کا ڈیسیزن ہوگا وہ سب سے بہتر ہوگا. آخر کون ہے جنہوں نے آدم کو دیکھا؟ وہ کون ہے جنہوں نے نوح کو دیکھا؟ وہ کون ہے جنہوں نے حضرت شیش کو دیکھا؟ وہ کون ہے جنہوں نے حضرت یحییٰ کو دیکھا؟ وہ کون ہے جنہوں نے حضرت زکریا کو دیکھا؟ وہ کون ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا؟ وہ کون ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا؟ وہ کون ہے جنہوں نے حضرت یونس کو دیکھا؟ وہ کون ہے جنہوں نے حضرت یعقوب کو دیکھا ہے، حضرت ایوب کو دیکھا ہے، حضرت سلیمان کو دیکھا ہے، حضرت داؤد کو دیکھا ہے، تمام نبیوں کو دیکھا ہے، تمام رسولوں کو دیکھا ہے. وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، بلبل سدرا، طائر سدرا، سجد الملائکہ حضرت جبریل امی ہے جنہوں نے تمام نبیوں کو دیکھا، جنہوں نے تمام رسولوں کو دیکھا ہے. اور وہی حضرت جبریل ہے جنہوں نے میرے نبی کو بھی دیکھا ہے، میرے آقا کو بھی دیکھا ہے، میرے مولا کو بھی دیکھا ہے، میرے ماما کو بھی دیکھا ہے، میرے ملجا کو بھی دیکھا ہے. اب ان سے اچھا کوئی نہ بتائے گا. اب پوچھئے حضور سجد الملائکہ آپ بتائیں آمنہ کا لال کیسا ہے، عبداللہ کا لاڈلا کیسا ہے، عرش کا مہمان کیسا ہے، صاحب قرآن کیسا ہے. اب ان کا جواب آتا ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لی جبریل علیہ السلام قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم اجدني من بني ہاشم. یہ سب چکر میں مت رہیے گا کہ ہم آپ کو بولیں لحق کے بولو محق کے بولو سبحان اللہ. وہ دو آدمی ادھر بات کر رہے تھے، میں نے دیکھا لیکن میں نے کچھ نہیں کیا. مسجدیں میں چلا جائے اور آدمی وہاں پہ جا کے دنیا دار کی بات کرے، امام کا کیا نقصان؟ اور دو آدمی وہاں پہ گھپڑ بات کر رہا ہے، میں نبی کی بات کر رہا ہوں، وہ آپس میں کنفوس کی لیڈیز کی طرح کر رہا ہے. مجھے کیا پرابلم ہے؟ میں نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور آپ کو بھی آپ کے حال پہ چھوڑ دیا. جس پہ خدا کا فضل ہوگا وہی نمازی ہوگا، جس پہ خدا کا فضل ہوگا وہی کعبے کا حاجی ہوگا، جس پہ خدا کا فضل ہوگا وہی قرآن کا قاری ہوگا، جس پہ خدا کا فضل ہوگا وہی گناہوں سے بچے گا، جس پہ خدا کا فضل ہوگا وہی سبحان اللہ بولے گا. پڑھے رہیے اتنا ہم کو ٹینشن نہیں ہے. قبرستان میں بھی تقریر کر سکتا ہوں. اور یہ سب مت سوچو کہ سبحان اللہ نہیں بولوں گا تو شاعر مقرر فیل ہو جائے گا. یہ سب چکر میں مت رہنا. نبی کی نعت پڑھنے والا تو اسی وقت کامیاب ہو جاتا ہے جب نیت لیتا ہے، سانس لیتا ہے اور مطلع پڑھتا ہے، خدا کا فضل ہو جاتا ہے. اگر سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہو تو آپ کا بھلا ہے. اس لیے ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مرنے کی دیر ہے. ایک آسان سے مثال میں دے کے بتا دوں. گورنمنٹ آف اڑیسہ نے ویکینسی نکالا 30 نومبر تک 1,00,000 آدمی فارم بھرے، درخواست دے، ویکینسی نکالا. جو لگ گیا اس میں ویکینسی میں فائدہ اٹھایا. جو بیٹا سوچتا رہا کل داخل کروں گا، پرسوں کروں گا، ترسوں کروں گا، پتا چلا 30 تاریخ ختم، ویکینسی کا ڈیٹ ختم. اب ہاتھ ملتے رہو، پسینہ بہاتے رہو، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں. ایک منٹ کو قیمتی سمجھو. جوانی پہ ناز مت کرو. ابھی میں جوان ہوں، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. ارے بوڑھا ہو کے نمازی بنا تو کیا بنا، بوڑھا ہو کے حاجی بنا تو کیا بنا، بوڑھا ہو کے قرآن پڑھا تو کیا پڑھا، بوڑھا ہو کے عبادت کیا تو کیا کیا. یہ تو زندگی سے ریٹائرمنٹ ہو
رہے، جوانی شباب پہ ہو، قرآن پڑھتا رہے. اس لیے سرحد کی حفاظت بوڑھا نہیں کرتا، جوان کرتا ہے. اسی لیے سرحد کو بھی جوانوں کی ضرورت ہے. عبادت اگر جوانی میں ہو، سجدے کی لذت. سنیے میں خود سبحان اللہ بھی کہوں گا. میں نے حدیث پڑھ دیا ہے، اس کا ترجمہ تو ضروری ہے نا بھائی، ترجمہ ہے نا، لیکن میں فری میں نہیں بتاؤں گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شروع ہو گیا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا. احسان علماء کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نماز پڑھو، احسان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں بولو سبحان اللہ. ورنہ تمہارا دوست گٹکھا کھلاتا ہے، تمہارا دوست سنیما دکھلاتا ہے، تمہارا دوست غلط پتہ بتاتا ہے، تمہارا دوست نہ جانے کہاں کہاں لے جاتا ہے. یہ علماء ہے جو کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ رسول اللہ کی جانب، آؤ غوث اعظم سرکار کی بارگاہ. آپ سمجھتے ہیں بس ایسے ہی ہے. ترجمہ کر دوں، اس کا معنی بیان کر دوں، سبوں کی اجازت ہے لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. اچھا پیچھے والے آپ لوگ کتنا کنٹل عبادت کیے ہوئے میرے بھائی؟ کتنا کنٹل کیے ہوئے ہیں؟ ہر آدمی کو ضرورت ہے عبادت کی، ہر آدمی کو ضرورت ہے نیکی کی، ہر آدمی کو ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، یا اللہ جن لوگ کا ہاتھ اٹھ گیا سب کے گناہوں کو معاف کر دے، سب کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا، سب کو کینسر کی بیماری سے بچا، سب کو کوڑیا پنتی سے بچا، سب کی غفلت کی چادر کو آگ لگا دے، سب کے پھیپڑا میں طاقت دے دے، جو خواب غفلت میں پڑا ہے سب کو بیدار فرما دے. جب تک زندہ رہے ایمان سلامت رہے، قبر میں جائے تو عذاب قبر سے بچا لے. دعا ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر آواز میں کمی ہوئی دعا ریٹرن، دعا واپس ہو جائے گی. جو لوگ کرسی خالی کر کے چلے گئے دعا کر دیجئے صحیح سلامت منزل پہ پہنچ جائے. ورنہ راستے میں بڑا کو اگر کتا کاٹا تو 20 انجیکشن پیٹ میں لگے گا. نہ غوث پاک کا جلسہ چھوڑ کے گیا ہے. بھگلولوں کو کیا خبر، ابھی تو شاہ نواز نے پڑھا ہے، ابھی ندیم باقی ہے. مجھ کو کیا آپ نے سمجھا ہے؟ ایسا شعر پورے ملک ہندوستان میں آج تک کوئی شاعر اس کے دیوان میں ہے ہی نہیں. اللہ کی قسم بول رہا ہوں، اس کے دیوان میں وہ شعر ہے ہی نہیں جو میرے پاس ہے. میرے پاس ہے لیکن میرا کام الگ ہے. نہیں سمجھے؟ میرا کام الگ ہے. وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. حدیث کا ترجمہ سنا دو، فری میں نہیں. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لي جبريل عليه السلام قلبت الأرض مشارقها ومغاربها. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں سرکار نے مجھ سے کہا، سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل امی نے کہا. کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہم نے مشرق و مغرب کو دیکھا، ہم نے شمال و جنوب کو دیکھا، ہم نے ایسٹ ویسٹ کو دیکھا، ہم نے ساؤتھ نارتھ کو دیکھا، زمین کے چپے چپے کو دیکھا، گوشے گوشے کو دیکھا. اے جبرائیل کیا دیکھا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ باکمال نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہی بولے سدرا والے جم نے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنا. اللہ نے جس کو جیسا چاہا ویسا بنایا. اللہ تعالی کے بعد سب سے زیادہ طاقت والا ہمارا نبی. ہر آدمی آواز ملا لے، اللہ کی عطا سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ طاقت والا، اللہ تعالی کے بعد سب سے زیادہ علم والا، اللہ تعالی کے بعد سب سے زیادہ ہمت والا، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ سخاوت والا، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم والا، شان و جمال والا،
یہ جتنا کمال ہے نبی کے پاس اللہ نے عطا کیا ہے. اگر نبی کونین کا سایہ نہیں ہے اللہ نے عطا کیا ہے. اگر نبی کونین جہاں جاتے ہیں معجزہ ہی معجزہ ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں دماغ صاف کر لیجئے, یہی سبق ہمیں اعلیٰ حضرت نے پڑھایا ہے. نبی کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے, ولیوں کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے, آپ کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے. از خود نہیں ہوا ہے. نبی ہے تو اللہ کے محتاج, ولی ہے تو اللہ کے محتاج, کائنات ہے تو اللہ کی محتاج. حضرات اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہا نبی بنایا, جس کو چاہا ولی بنایا, جس کو چاہا ولیوں کا ولی بنایا ہے. لیکن اب اس عظیم بارگاہ میں چلیے, کون ہے ولیوں کے ولی؟ انہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے. کون ہے ولیوں کے ولی؟ انہیں محبوب سبحانی کہا جاتا ہے. غور سے اماں صاحب تم لوگ سن لو, میں پہنچ رہا ہوں آپ کے لیے پیغام لے کر کے, آپ بھی غور سے سنیں. غوث اعظم سرکار کے ابا کا نام کیا ہے؟ کوئی پوچھے آپ جواب کیا دیں گے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دود. ان کے نانا کا نام کیا ہے؟ سومئی. ان کے اماں کا نام کیا ہے؟ ام الخیر فاطمہ. حضرات اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. آج کا ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی پورے ملک کا حال خراب ہو گیا ہے. آج کل تو کچھ ایسی لڑکیاں ہیں, کچھ ایسے لڑکے ہیں جو نالائق خبیث آن لائن کسی سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, فیس بک پہ فرینڈشپ میں لگ جاتے ہیں, واٹس ایپ پہ چیٹنگ میں لگ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ادھر ادھر کر کے دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم دونوں شادی کریں گے. اور لڑکا لڑکی دھرم نہیں دیکھتا ہے. کچھ ایسی بچیاں ہیں جو مذہب نہیں دیکھتی, کچھ ایسی بچیاں ہیں جو عقیدے نہیں دیکھتی. وہ اندھی ہو جاتی ہے چونکہ وہ بتلاتا ہے انل امبانی کی اولاد ہوں, وہ بتاتا ہے ٹاٹا برلا کے خاندان کا ہوں, وہ بتاتا ہے اڈانی میرا باپ ہے یعنی پورا اڑیسہ میرا ہے. یہ لڑکی بھولی بھالی وہ سمجھ جاتی ہے اتنا پیسہ ہے زندگی عیش و آرام سے گزر جائے گی, میں مالکن بن کے رہوں گی. یہ اندھی بہری عورت, یہ لڑکی اس کے داؤ پیچ میں پھنس جاتی ہے. اس کے بعد کہتی ہے اپنے ماں باپ سے شادی کروں گی فلاں سے, انکار کر دیتے ہیں چونکہ ماں باپ دیکھتے ہیں حسب کیسا ہے, نسب کیسا ہے, خاندان کیسا ہے, عقیدہ کیسا ہے. یہ تمامی چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں. یہ لڑکی اندھی ہو گئی, اس نے کہا میں بھاگ جاؤں گی. لڑکی بھاگ جاتی ہے. اگر کوئی ایسی لڑکی کنواری ہے جو سوچتی ہے کہیں کانٹیکٹ میں ہے کہ میں بھاگ جاؤں گی, کوئی لڑکا ایسا ہے تو دونوں سن لے, یاد رکھنا کسی کی بہن کو بھگا کے لے جاؤ گے تیری بہن محفوظ نہیں رہے گی. کسی کی بیٹی کو ذلیل کرو گے تمہارا گھر بچے گا نہیں, اس لیے کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. تم نبی کے چاہنے والے ہو, تم غیر مسلم کی بہو بیٹی پہ نظر نہیں ڈال سکتے, تم یہود و نصارہ کی غیر عورتوں پہ نظر نہیں ڈال سکتے. تم نے اپنی اسلامی بہن پہ نظر کیسے ڈالا, اس کو اوپر غلط نظر کیسے ڈالا؟ کبھی یہ مت کرو. اسلامی رشتے کی تیری بہن ہے, تو نے دوسرے کی بہن کو اگر بھگا کے لے گیا, اس کے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی, اس کی ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جیتے جی مرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اس کے آنسو کا ایک ایک قطرہ ضائع نہ جائے گا, تو برباد ہو جائے گا. اسی لیے دوسرے کی بہن کی عزت کی حفاظت کرے گا, تمہارے گھر کی عزت محفوظ رہے گی. اور سن لو اے لڑکیوں, سن لو, اگر تمہارے اوپر بھوت سوار ہے عشق کا تو یاد رکھنا تو نے جس دن اپنی دہلیز کو اگر پھلانگ دیا ہے تو نے سوچا نہیں جب تو نکلے گی تیری ماں کے اوپر کیا گزرے گی, تیرے باپ کے اوپر کیا گزرے گا. تیرا باپ سماج میں نہیں اٹھ سکے گا, تیرا باپ محلے میں نہیں نکلے گا, کیا منہ دکھائے گا. تیری ماں کسی کی عورت کے پاس نہ جا سکے گی. تو سوچتی ہے زندگی میری کامیاب ہوگی, لیکن تو نے ماں کو رولایا ہے, تو نے باپ کو رولایا ہے. تو کبھی خوشی کا چہرہ نہ دیکھ پائے گی چونکہ اولاد اس کی, اولاد کی کامیابی ماں باپ کی خوشی میں ہے. کیسے تو نے ماں کو رولایا کامیاب ہو جاؤ گی, باپ کو رولایا ہے کامیاب ہو جاؤ گی. اپنے ماں باپ کے سامنے کہہ دو میرے ابا آپ جس میں راضی ہوں گے ہم اس میں راضی ہوں گے. انشاءاللہ جہاں جاؤ گی ماں کی بھی دعا ہوگی, خدا کی بھی رحمت شامل. سن لو شادی غور سے سنو, میں کھلے عام بولتا ہوں, صیغہ واحد جمع غائب میں نہیں, بالکل کھلے عام. چونکہ اسی کو وہ سمجھے گی
خبردار کوئی لڑکا کوئی لڑکی ایسا قدم نہ اٹھائے، خبردار۔ اب سنو میری بات غور سے، اب لڑکا تلاش کرتا ہے اچھی لڑکی ہو، یقینی بات ہے کہ خوبصورتی بھی دیکھ لو، خاندان بھی دیکھ لو، ساری چیزیں دیکھ لو، اور لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں لڑکیوں میں خوبصورت ہے یا نہیں، ناک بھاؤ ٹھیک ہے کہ نہیں، بال چال ٹھیک ہے کہ نہیں، اور لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں، لڑکا والے بھی دیکھتے ہیں۔ اے لڑکا، ارے نالائق، ارے خبیث، بیٹھو نا، تمہاری بھی شادی ہوگی، بیٹھو بیٹھو، کرکرا کیوں رہے ہو، ٹائم ہونے دو نا، شادی تو تمہاری ہوئی ہے جائے گی، بچہ ہے کوئی بات نہیں۔ سنیے، اگر کوئی لڑکا کا باپ بہو ڈھونڈتا ہے، لڑکی کا باپ داماد ڈھونڈتا ہے، ضرور ڈھونڈیے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے الا ماشاءاللہ جو دیکھے لڑکا ٹھیک ہے، گورا ہے، چٹا ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، خوشحال ہے، سب ٹھیک ہے، اور لڑکی بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہے، اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کوئی لڑکا کا باپ یا لڑکی کا باپ یہ سوال نہیں کیا بھائی لڑکی تو بہت اچھی ہے، نمازی ہے یا نہیں، قرآن پڑھتی ہے یا نہیں، نہ لڑکی کا باپ دیکھتا ہے نہ لڑکا کا باپ دیکھتا ہے کہ دولہا دلہن جو ہونے والے ہیں نمازی ہے یا نہیں۔ پتا چلا باپ بھی چوپٹ ہے، اولاد بھی چوپٹ ہے۔ کاش کے کبھی کوئی ایسا داماد کھوجتا جو شادی سے پہلے نمازی ہو، کوئی ایسی بہو ڈھونڈتا جو شادی سے پہلے نمازی ہو۔ اللہ کی قسم، ایسا داماد اور ایسی بہو مل جائے تو یاد رکھنا، جہیز لائے نہ لائے، نماز کی برکت لے کے آئے گی۔ سنو، بہت شادی تم نے کیا، بہت شادی ہم نے کیا، آؤ ایک شادی ہو رہی ہے، ایک شادی ہو رہی ہے۔ آج تو ہم لوگ پتھر ہو گئے، دیکھیں نہیں، نعت شریف پڑھنے کا ٹائم تھا تو لگ رہا تھا آدمی کا آدمی مر جائے گا، دیکھا کہ مولوی آ رہا ہے، تلوار لے کے آئے گا، ذبح کر ہی دے گا، بھاگ گیا۔ وہ سوچا کہ مولوی آ رہا ہے، تلوار لے کے بھاگ گیا۔ بیٹا بھاگ جاؤ، دوبارہ آؤ گے تعویذ میں لکھ دوں گا، تعویذ لکھ دوں گا، نعت شریف سنے گا، نعت شریف۔ ایسی منقبت میرے پاس ہے، میں تو پڑھتا نہیں لیکن چیلنج کر دیا ہوں تو میں ذرا دکھلا دوں میں بھی کتنے پانی میں ہوں سرکار تاج الشریعہ کے فیضان سے۔ اے ٹو زیڈ ہر آدمی بولے سبحان اللہ، تب میں پڑھوں گا۔ ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ میرے غم کو خوشی بناتے ہیں، میرے غم کو خوشی بناتے ہیں، موت کو زندگی بناتے ہیں، میرے غم کو خوشی بناتے ہیں، موت کو زندگی بناتے ہیں۔ غوث اعظم کی شان کیا کہنا، غوث اعظم کی شان کیا کہنا، چور کو بھی ولی بنا، چور کو بھی زندہ باد زندہ باد۔ انہوں نے نعرہ لگایا، آپ نے جواب دیا ہے، لیجئے 4 مصرے، اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس۔ پھول شبنم کی بات کرتے ہیں، سبز موسم کی بات کرتے ہیں، جنتی لوگ ہی محبت سے، جنتی لوگ ہی محبت سے، غوث اعظم کی بات کر۔ سب کہا غوث اعظم سرکار کی بات۔ اب سنیے، شادی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے۔ ایسی شادی کہا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، ذرا سن لو۔ ایک مسافر ہے، نوجوان ہے، سفر کر رہا ہے، حالت روزہ میں ہے، دریا کا کنارہ ہے، سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، اٹھا کے کھا لیا، خیال آیا کہ کس کا ہے، میں نے اجازت نہیں لیا۔ سوچا اللہ تعالی حشر میں پوچھے گا، کیا جواب دوں گا۔ تلاش کیا باغ کا، جب تلاش کوئی کرتا ہے تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ گئے دور دراز سفر کیا، ایک گھر دیکھا،
باغ دیکھا, اندر گئے, پوچھا باغ کا مالک کون ہے؟ کہا اندر ہے. کہا مسافر ملنا چاہتا ہے. ملاقات ہوئی, پوچھا کہو کیا بات ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا جو آیا ملنے وہ بھی, جن سے مل رہے وہ بھی, دونوں کا چہرہ نورانی ہے. دونوں کا چہرہ نورانی ہے, دونوں کا انداز جدا گانا ہے, دونوں کے انداز میں پارسائی ہے. اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ. چہرہ نورانی ہے, انداز میں پارسائی ہے. بولو کیا بات ہے؟ سلام ہوا, پوچھا بولو کیا بات ہے نوجوان؟ بولو حضور ایسی بات ہے, غالباً آپ کے باغ کا سیب تھا, میں نے کھا لیا ہے, آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ مجھے معاف کر دے گا. بس اتنا کہنا تھا. چور چور کو پہچانتا ہے, مائک والا کو پہچانتا ہے, شاعر کو پہچانتا ہے, ڈرائیور کو پہچانتا ہے, عالم کو پہچانتا ہے, ولی کو پہچانتا ہے. پہچان گئے یہ آدمی معمولی نہیں ہے, یہ آدمی تقوی والا ہے, یہ آدمی فتوی والا ہے, یہ آدمی علی والا ہے, یہ آدمی نبی والا. ٹھیک ہے, شرط ہے, بولو 12 سال تک تمہیں یہاں خدمت کرنی ہے. 12 سال. کیا کروں؟ اللہ کے لیے مجھے منظور ہے. ٹھہرو میرے بھائیو, آج کا مسلمان یہ نہیں دیکھتا حرام کیا ہے حلال کیا ہے. ہڑپ کر گئے, کروڑ کا کروڑ, لاکھ کا لاکھ, ہزار کا ہزار, قرضہ لے کے نہیں دیتا, لڑائی کر لیتا ہے, بغیر اجازت اس کے گھر میں کیا نہیں کر لیتا ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے. آؤ دیکھو ولی کے گھر کی شان, دیکھو ولی کا پاور کیا ہے. تم ہو جو کروڑوں کھا کے ٹکار نہ لے سکے, اور یہ اللہ کے ولی ہیں, ایک سیب کے لیے 12 سال محنت کر رہے ہیں کہ زندگی اسی میں تو تمام ہو جائے, لیکن میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. 12 سال پورے ہو گئے, 12 سال پورے ہو گئے. حضور اب اجازت دیجئے کہ آخری شرط ہے. بولو. اب میں یہی بتانا چاہ رہا تھا, میں وہاں سے لے کے آیا, یہی بتانا چاہ رہا تھا آپ کے یہاں کیسے شادی ہوتی ہے اور وہاں اللہ والوں کے گھر میں کیسے شادی ہوتی ہے, یہی میں بتانا چاہ رہا تھا. کہا ٹھیک ہے حضور 12 سال ہو گئے, اب تو معاف کر دیں. کہا آخری بات مان لو, میں معاف کر دوں گا. دیکھ بیٹا بچہ سب ہے, خبری لال ہے, خبری دیکھ رہے ہیں بچہ سب, چھوٹا بچہ. بیٹھ میرا لال, بیٹھ. آؤ میرا لال. ارے بتیسا والا بچہ سب کتنا چھوٹا پیارا لگتا ہے نا, چھوٹا بچہ ہوتا ہے. ایک شرط ہے, ایک, تمہاری شادی ہوئی ہے نہ, میرے پاس ایک بیٹی ہے. سن لو, یہی تقریر تم لوگ کے لیے. میرے پاس ایک بیٹی ہے, لیکن سن لو, ہاتھ کی لولی, پاؤں کی لنگڑی, آنکھ کی اندھی, زبان کی گونگی, اس سے نکاح کر لو, میں راضی ہو جاؤں گا. آج کا لڑکا ہے, لڑکی کی ناک سے ٹیڑھی رہی نہیں کروں گا, آنکھ اگر ذرا سا فرق ہے 1.5 انچ یا 1/2 انچ نہیں کروں گا, گال چپکا ہے نہیں کروں گا, رنگ ذرا میلا ہے نہیں کروں گا, ہائٹ چھوٹا ہے نہیں کروں گا, موٹی ہے نہیں کروں گا, پتلی ہے نہیں کروں گا, اور اپنا منہ نہیں دیکھے گا, اپنی حیثیت نہیں دیکھے گا. صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ اگر تمہاری بہن کو بھی کوئی دیکھنے آئے اور یہ عیب لگا کے چلا جائے, تیرے دل پہ کیسے گزرے گی؟ تو بھی کسی کی بہن کو اس طرح کہہ کے ٹھکرا رہا ہے, یاد رکھنا اس کے دل پہ کیا گزرے گی. ارے نادان, تو حسن دیکھ کے شادی کر رہا ہے, تو رانائی دیکھ کے شادی کر رہا ہے, تو جمال کو دیکھ کے شادی کر رہا ہے, تجھے معلوم نہیں منہ میں دانا نکلے گا, حسن خراب ہو جائے گا, بخار آ جائے گا, چہرے کی رانائی چلی جائے گی, مچھر کاٹ لے گا, چہرہ داغدار ہو جائے گا. ارے جمال دیکھ کے شادی نہ کر, سجدہ کی کنیز ہے, نکاح
بی فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، تو نکاح کر لے۔ اللہ کی قسم اگر جمال دیکھ کے صرف نکاح کرے گا تو دنیا دار پیدا ہوگا، سجدہ کی کنیزہ سے نکاح کرے گا غلام احمد مختار پیدا۔ اور سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، یہ ہم لوگ کیوں دیکھتے ہیں، یہ ہم لوگ کیوں دیکھتے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں بتا دے رہا ہوں، ناک کان ہاتھ رنگ روغن یہ سب کیوں دیکھتے ہیں؟ سن لو کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ اپنے نفس کے لیے شادی کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں اور اللہ والے سنت رسول اللہ کے لیے کرتے ہیں، سنت رسول کی ادائیگی کے لیے کرتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ کہا مرضی تمہاری، نکاح کرو نہیں۔ کہا حضور یہاں کا ہر معاملہ ٹھیک ہے، وہاں کا معاملہ ٹھیک نہیں، یہی حل ہو جائے۔ کہا مجھے منظور ہے۔ سبحان اللہ، یہی جگہ تھی سبحان اللہ بولنے کی، لیکن کوئی نہیں بول پائے۔ آخر آپ لوگ ہیں کہاں جناب میرے بھائی؟ یہی جگہ تھی سبحان اللہ بولنے کی۔ نوجوان صالح تیار ہو گیا۔ اب اگر ساؤنڈ آپ کا بڑھ گیا تو بتا دوں، نکاح ہو گیا، دلہن کی رخصتی ہو گئی، شب زفاف میں ملاقات ہو گئی۔ دولہا تو پہلے سے باخبر ہے کہ لڑکی ایسی ہے ویسی ہے، لڑکی کو نہیں معلوم کہ میرا تعارف میرے باپ نے کیسے کروایا، وہ تو بالکل مطمئن ہے۔ دولہا آیا، حجاب اٹھا، اللہ اللہ دیکھتا رہ گیا نوجوان، تصور سے بالا تر جمال، ہاتھ بھی سلامت۔ یہی وقت ہے سبحان اللہ کہنے کا، دیکھ رہے ہیں؟ ارے دلہن کے باپ نے کہا تھا نا کہ ہاتھ ایسا ہے پاؤں ویسا، اب دولہا دیکھ رہا ہے، ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت، آنکھ سلامت، زبان سلامت۔ ان کی نیند اڑ گئی، اڑ گئی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ لڑکی کا باپ بتایا ایسے ویسے، دلہن ہے ایسے ایسے۔ گئے جا کے پوچھا حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے، ذرا پریشان لگ رہے ہو؟ کہ حضور آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا تھا ایوب کی مجسمہ عیب ہی عیب ہے، تو پھر کیا تم نے دیکھا؟ کہ حضور ہاتھ سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے، آنکھ سلامت ہے، زبان سلامت ہے۔ حضور کیسے آپ نے کہا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سن لو میری بہنوں، سن لو، غیرت ایمانی کو بیدار کرو میرے بھائیو، اپنی بیٹیوں کی بچیوں کی خبر لو۔ وہ شہزادی کے ابا نے کہا میں نے اس لیے کہا تھا میری بیٹی لنگڑی ہے، آج تک اس کا پاؤں ایسا اٹھا ہی نہیں جس سے اللہ ناراض ہو، ہاتھ نے ایسا کام نہ کیا جس سے اللہ ناراض ہو، زبان نے کوئی ایسا نہ کہا جس سے اللہ ناراض ہو۔ زبان چلی ہے اللہ کے لیے، ہاتھ اٹھا ہے اللہ کے لیے، پاؤں اٹھا ہے اللہ کے لیے، نظر اٹھی ہے اللہ۔ حضرات اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اب غور سے سنیے گا، اگر مان لیجئے سالک صاحب اتنی اچھی نظامت کرتے ہیں، اب سوچئے گا باپ ایسا ہے بیٹا بھی کمال والا ہوگا۔ شاہ نواز صاحب اتنی اچھی نعت پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے، ٹاننے پہ آ جائیں تو اچھے اچھوں کو ٹان دیں، ہاں اور کیا ماشاءاللہ۔ تو سوچئے گا وارے واہ، بیوی کا تو تذکرہ نہیں ہوگا، اتنا ضرور سوچئے گا باپ ایسا ہے تو بیٹا کیسا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، انسانی فطرت ہے۔ میرے بھائیو اب سنو، جو باپ ایک سیب کے لیے 12 سال گزارے، جو باپ اللہ کی رضا کے لیے باپ کہے ایوب کی پیکر ہے اور نکاح کر لے، باپ ایسا خدا ترس ہو، ماں ایسی پارسا ہو، عابدہ ہو، زاہدہ ہو، ان کا بیٹا کیسا ہوگا، ان کا لاڈلا کیسا ہوگا، ان کا شہزادہ کیسا ہوگا۔ تو جاؤ پوچھو خواجہ غریب نواز سے، جاؤ پوچھو اللہ والوں سے، ماں ایسی لاجواب ہے، باپ ایسا بے نظیر ہے، اولاد کیسی ہوگی؟ تو سب مل کے کہتے ایسے ہی لاجواب ماں باپ کا بیٹا کوئی اور نہیں ہے۔ قطب ربانی، شیخ لسانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سرکار غوث اعظم دستگیر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے میں ختم کر دوں بھائی، تقریر ختم کر دوں؟ سب لوگ جلدی بولیے ختم کر دوں. نہیں ماشاءاللہ ابھی کیا، ہم میرا کمال نہیں ہے نہ آپ کا کمال، اللہ تعالیٰ نے جس کے دل میں رحمت دیا وہ بول رہے ہیں، بول رہے ہیں، میرا کمال تھوڑی ہے. یہ سب خوش نہیں ہونا چاہیے شاعر مقرر کو میں نے یہ تیر مارا، میں نے وہ مارا. کچھ نہیں مارا. تو کیا ہے؟ تو مکھی کو بھی نہیں مار سکتا، تو مچھر کو بھی نہیں مار سکتا. ایک مچھر کو مارنے میں کتنا کچھ ہو جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ مچھر کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا. صحیح بولا کہ نہیں بھائی؟ ناک پہ مکھی بیٹھی ذرا مار کے دکھلا دو ناک توڑ لو گے، مکھی کا کچھ نہیں بگڑے گا. صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ ہم لوگ مکھی کو نہیں مار سکتے تو ہم لوگ کا کیا کمال ہے؟ نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اگر کوئی سبحان اللہ بول رہا ہے تو اللہ کا اس پہ فضل ہو گیا ہے. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور ذرا زور سے بولیے یا رسول اللہ. اب آئیے بہت پیاری بات میں بتا دے رہا ہوں، بہت پیاری بات بتا دے رہا ہوں. بیٹھو میرے اللہ، سن لو غور سے سن لو. ہاں ماشاءاللہ ہم لوگ کے یہاں بچہ جو پیدا ہوتا ہے سمجھ گئے، جس دن روتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اور نہیں روتا ہے تو اس کی ماں روتی ہے، اس کا باپ روتا ہے، ہائے ہائے کیا ہوا بچہ مر نہیں تو گیا. اور ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کبھی الٹا کر دے گا، کبھی ایسے ایسے کرے گا، کبھی چوٹی کاٹے گا، کبھی کچھ کرے گا تاکہ بچہ میں حرکت آ جائے، روئے. اور جو ہی بچے میں ذرا سی آ جاتی ہے بچہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جو ہی ہنسو مت، جو ہی رویا ماں ہنستی ہے، جو ہی بچہ رویا باپ ہنستا ہے. اور ڈاکٹر بھی کم نہیں ہے، بولا مبارک ہو مبارک ہو، چھیلے ہوئے چھیلے مانوش ہوئے بیٹا ہوا ہے مٹھائی کھلاؤ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، بچہ ہو گیا، رویا، رونے کے بعد اب اس کا حال ذرا سنیے. بچہ پیدا ہوا ہے، رو بھی رہا ہے، تو اب ماں کر رہی ہے کوشش، دودھ پلائے گی، ڈاکٹر کوشش کرے گا کوئی دوا کھلا دے. بچہ رو رہا ہو تو تھوڑے کہے گا مجھ کو بھوک لگی ہے، مجھ کو پیخانہ لگا ہے، مجھ کو درد ہو رہا ہے. وہ رونا ہی سب بتاتا رہتا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے. بچہ روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی. بولو ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ سب کے بچے پیدا ہوئے، روتے رہے، ماں نے دودھ پلایا، بچہ سو گیا. لیکن جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوا، جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوا، رو بھی نہیں رہا ہے. اور کمال یہ ہے صبح صادق کا وقت ہے، سورج نکل گیا، رمضان کی پہلی تاریخ ہے. ماں پریشان ہے، پیدا ہوا ہے، میرا لال دودھ تو پی لے، لیکن وہ بچہ ہے پیدا ہوا ہے دودھ نہیں پی رہا ہے. ظہر کا وقت آ گیا دودھ نہیں پیا، عصر کا وقت آ گیا دودھ نہیں پیا، مغرب کا وقت آ گیا دودھ نہیں پیا. اب پریشان ہے، اپنے شوہر سے کہا یہ بچہ دودھ کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے کہ بچہ جب روتا ہے ماں تڑپتی ہے، بچہ کو کچھ ہوتا ہے ماں بھی لگتی ہے، ماں پریشان ہے. بچے کی فطرت تو ہوتی ہے بھوک لگے گی، یہ بچہ کیسا ہے دودھ نہیں پی رہا ہے. وہ ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، لیکن جو ہی سورج ڈوبا مغرب کا وقت ہوا، بچہ نے ماں کا دودھ پی لیا. ذرا اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ. ان کی زوجہ محترمہ ام الخیر فاطمہ اپنے شوہر نامدار سے کہتی ہے حضور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دودھ پیتا ہے، لیکن یہ بچہ صبح سے شام تک دودھ نہ پیا. میں پریشان ہو گئی، قسم خدا کی قربان جاؤ. حضرت عبداللہ، حضرت ابو صالح، موسیٰ جنگی دوست، غوث اعظم سرکار کے والد بزرگوار ارشاد فرماتے ہیں سنو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہی ٹائم تھا سبحان اللہ بولنے کا. کہا پریشان مت ہو، کہا بچہ دودھ نہیں پیا، کہا سنو میں سو گیا تھا، قسمت جاگ گئی تھی، نبی کا دیدار ہو گیا. اور انہوں نے کہا اے ابو صالح مبارک ہو، تجھے جو اللہ بیٹا دیا ہے ایسا ویسا نہیں ہے، ولیوں کا سردار ہے، صاحب کمال ہے، صاحب جمال ہے. جیسے ایسا بچہ پیدا ہوا، علم
بھی بانٹے گا, فیضان بھی بانٹے گا, ولایت بھی بانٹے گا. وہ بچہ کو یاد نہیں غوث اعظم سرکار. دیکھیے نعرہ بھی لگانا ہے تو ٹھیک ٹھاک سے سمجھ گئے. آپ لوگ سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ باپ کا نام لیجئے گا کام نہیں بنے گا, ماں کا نام لیجئے گا کام نہیں بنے گا, بیوی کا نام لینے سے تو کام خراب ہی ہو جائے گا. آپ لوگ مت سمجھے گا بیوی کا اینٹی ہے, بیوی کا اینٹی نہیں ہوں. جو پاور ماں کی یاد میں ہے, باپ کی یاد میں ہے, وہ بیگم کی یاد میں نہیں. سنیے, آپ نے دیکھا ہوگا جب چوٹ لگتی ہے, جب درد ہوتا ہے, تو فطری طور پہ آدمی اچانک کہتا ہے باپ رے باپ, کہتا ہے کہ نہیں؟ جب دیکھتا ہے کہ آرام نہیں ملا تب کہتا ماگو, کہتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھا اس حالت میں یہ نہیں کہتا دادا نانا خالو نا, وہ جانتا ہے یہ سب کا پاور سیز ہے, یہ سب کام نہیں آئے گا. کام آئے گی تو ماں, کام آئے گا تو باپ. کوئی یہ نہیں کہتا میری جان, بیوی کو نہیں بلاتا نا, وہ بلاتا ہی نہیں, جانتا ہے ادھر کوئی کام بننے والا نہیں ہے. اگر وہ آ بھی جائے گی تو پہلے بولے گی فلاں چیز نہیں ہے لا دو, اتنی فرمائش. ہاں فیس واش, ہاں فیس واش, ہاں وہ لا دو, کریم لا دو, لپسٹک لا دو, پاؤڈر لا دو, غازہ لا دو, ڈھکان لا دو, چوڑی لا دو. سن لو میری بہنوں, اپنے شاور کی کمائی کو دیکھ کر کے فرمائش کیا کرو, اس کی کمائی سے زیادہ فرمائش نہ کرو. شاور تیرا پریشان ہوگا, سچی محبت کرتی ہو تمہیں قرار نہیں ملے گا. شاور کی خوشی میں خوش رہو, یہاں بھی کامیاب رہو گی وہاں بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. ایک سے ایک ہے. اچھا جب سے دنیا آن لائن ہوئی ہے تب سے اور بربادی ہے, بہت بربادی ہے. جب سے دنیا آن لائن ہوئی ہے, ابھی کسی کو وہ موبائل کا جو چھوٹا بچہ ہے, اتنا بڑکا نہیں ہے, بٹن والا, وہ آج کل کے موبائل کا پرپوتا ہو گیا ہے, اتنا چھوٹا. اگر آپ نے اپنی بیوی کو لا کے دے دیا, اٹھا کے پھینک نہ دے گی, نہیں, انگلی والا, انگلی والا. ارے باپ رے باپ. تو اور میں آن لائن جب سے دنیا ہوئی ہے پگلا گئی ہے, سمجھ گئے؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے آن لائن کھانا لیا, آن لائن ڈھکان لیا, آن لائن چلان لیا. توبہ توبہ, شاور کی کمائی رہے نہ رہے. سن لو, تم دنیا کی عورتوں کی طرح زندگی بسر نہ کرو. رسول اللہ کی بیٹی بی بی فاطمہ کے زہرا کے جیسی کسی کی بیٹی نہیں, پوری زندگی تمام ہو گئی, کبھی مولا علی سے انہوں نے فرمائش نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. اور آج کل کی لڑکی باپ رے باپ, میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن اکثر آن لائن والی ہے, آن لائن والی ہے. اس کو چاہیے وہی موبائل کا پڑپوتا دے دیجئے جس میں آن لائن کا سسٹم نہ رہے, مر جائے مر جائے. کتنا ماحول بدل گیا. کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, بیٹیوں سے, ماحول جیسا بدلے تم اپنا عقیدہ نہ بدلو, اپنا ایمان نہ بدلو. سجدہ فاطمہ زہرا کی سچی کنیز بن جاؤ, یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. اللہ کے بولیے سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک دو باتیں اور میں بتا دوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھ رہے ہیں یہ چھٹکا چھٹکا لڑکا سب کو دیکھ رہے ہیں, ادھر سے ادھر. گینچی مچھلی جانتے ہیں؟ گینچی مچھلی, ارے گینچی مچھلی آپ لوگ جانتے ہیں, وہ سانپ کے خاندان سے اتنا چھوٹا رہتا کرتا رہتا ہے, جلدی پکڑنے سے پکڑاتا نہیں ہے نا بھائی. اسی طرح ہی سب کر رہا ہے, ادھر سے ادھر گینچی مچھلی کی طرح دائیں بائیں کر رہا ہے. ارے آرام سے بیٹھنے بھائی, آرام سے بیٹھو. یہ سب بچہ ہے, 3 سال کا بچہ شہر میں ہوتا ہے تو اس کا باپ ایڈمٹ کرواتا, نہیں ایڈمٹ نہیں, ایڈمیشن. ایڈمٹ اور ایڈمیشن میں کتنا فرق ہے. ایڈمٹ ہاسپٹل میں, ایڈمیشن اسکول میں, ٹھیک ہے نا بھائی. لے کے چلا گیا, ایڈمیشن کروایا, ارے بھگلو لے بھگلو لو, کراٹا مین ہے,
وہ کرتا کیا ہے، اس کا باپ 3 سال کا جب بچہ ہوتا ہے شہر میں اس کو اسکول میں ایڈمیشن کراتا ہے، اور اسکول میں کرتا کیا جانتا ہے، کچھ نہیں پڑھتا ہے، بس جا کے کھیلتا ہے اور پورا پیسہ دیتا ہے، چونکہ وہاں سے ماحول ملا۔ پھر 1 سال کا ہوتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے، پھر KG ہے، KG1 ہے، نرسری ہے، دھیرے دھیرے 3 سال کا بچہ جا کے کھیلتا ہے، 4 سال کا بچہ کسی طرح کامیاب ہوتا ہے، پھر نرسری ہے، KG ہے، KG1 ہے، بہت بیلنے کے بعد پھر 1 میں آتا ہے۔ صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ صحیح ہے نا؟ واہ رے واہ واہ واہ۔ 4 سال کا بچہ، 4 سال کچھ ماہ کا بچہ، بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے، استاد نے کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ استاد پڑھانا شروع کیا، 4 سال کا بچہ۔ ارے ذرا اللہ کے بولو، اللہ کے بولو۔ اے اماں سنو، تیرا بیٹا نیٹا والا، تیرا بیٹا ایسا ویسا، دیکھو ام الخیر فاطمہ کا بیٹا 4 سال کچھ مہینے کی عمر ہے، استاد نے شروع کروایا، جو ہی شروع کیا ہے اب یہ بچہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پہلا پارہ پڑھ لیا، دوسرا پارہ پڑھ لیا، تیسرا 14 پڑھ لیا، 18 پارہ پڑھ لیا، دیکھ کے نہیں پڑھا، زبانی پڑھ لیا۔ استاد نے سر پکڑ لیا، ارے تو بچہ ہے یہ کیا ہے؟ ایسا بچہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ آتا ہے پڑھنے کے لیے، پڑھانا شروع کیا، کہاں یاد کیا، کہاں پڑھ لیا، کہ حضور معاف کیجئے گا میں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، مکتب کا منہ نہیں دیکھا، مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، میں نے اتنا دیکھا میں ماں کے شکم میں تھا، میری ماں 18 پارہ کی حافظہ تھی، وہ پڑھتی تھی، میں سن کے یاد کر رہا تھا۔ یہ ہے غوث اعظم دستگیر۔ ایسے اعلی حضرت نے نہیں کہا واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ذرا زور سے بول لیجیے سبحان اللہ۔ حضرات باتیں تو بہت ہیں لیکن انگلش میں کہتے ہیں I don't have time۔ شورا باقی ہے، آپ لوگ سمجھ رہا ہوں میں کہ آپ لوگ بادل ناخواستہ بیٹھے ہوئے مجبوراً بے کسن بے بسن آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کریں تو کیا کریں، پھنس گئے۔ سن لیں لیکن یاد رکھیے گا کتنے لوگ محبت سے سن رہے بھائی، خوشی سے آپ لوگ سن رہے ہیں۔ یا اللہ سبوں کو دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرما دے، یا اللہ سب کو پکا نمازی بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا آپ کا رنگ ہے بھائی، کیا آپ کا لہجہ ہے۔ میں مجبور ہو گیا نعت کا ایک شعر پڑھنے کے لیے۔ اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ، اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک، بھول جاؤ گے حور کا چہرہ۔ سنیے غور سے سنیے، غوث پاک سرکار، آہا کیا کہنے۔ ایک بات اور میں بتا دوں، آپ لوگ ہم لوگ مسلمان ہیں، کیا ہیں؟ جلدی بولیے کیا ہیں؟ الحمدللہ بول کے کہیے الحمدللہ۔ سب لوگ زور سے بولیں کیا ہیں؟ الحمدللہ۔ مسلمان کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھا سکتا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس خدا پہ ایمان لایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی مرضی میں راضی رہے، رسول اللہ کی مرضی میں راضی رہے۔ جنگل کا بادشاہ کون ہے بھائی؟ شیر۔ کون ہے؟ شیر۔ آپ کو معلوم ہے اگر شیر کے پاس
کتا شکار کرے اور اس میں سے تھوڑا کھا بھی لے، شیر کے پاس جائے کہ بادشاہ سلامت، یہ حقیر سا تحفہ ہے، قبول کیجئے، شیر کھائے گا؟ نہیں معلوم آپ لوگ کو؟ پارے واہ، شیر مر جائے گا لیکن کسی دوسرے کا جھوٹا نہیں کھاتا، کسی دوسرے کے شکار کو منہ نہیں لگاتا۔ یہی شان مسلمان کی ہونی چاہیے۔ ارے جگہ پر جگہ منہ مارنا یہ کتوں کی عادت ہے، دوسرے کے شکار کو منہ نہ لگانا یہ شیر کی عادت ہے۔ نبی کا غلام سچا وہ ہے، بھوک جیسی بھی رہے حرام نہیں کھائے گا، سود نہیں کھائے گا، حرام نہیں کھائے گا، حرام نہیں لے گا، شراب نہ پیے گا۔ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ یہی کہے گا یا رسول اللہ جس میں آپ راضی ہیں اس میں ہم راضی ہیں۔ سن لو، جو مسلمان شراب پیتا ہے، جو مسلمان سود کھاتا ہے یا لیتا ہے، جو مسلمان سٹا کھیلتا لاٹری لگاتا ہے، جو مسلمان دھوکہ دے کے کسی سے پیسہ کماتا ہے، تو یاد رکھنا پیسہ کما سکتے ہو، نبی کو راضی نہیں کر سکتے ہو، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہو۔ اگر چاہتے ہو خدا راضی ہو، نبی راضی ہو، تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں ایک دعا کرو، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں۔ کوئی ایسی خرابی ہمارے اندر نہیں ہے جو نہیں پائی جاتی ہے، گھر کا گھر بے نمازی ہے۔ غوث اعظم سرکار کی یاد منانے والوں، غوث اعظم کی نماز کبھی قضا نہیں۔ زور سے مت بولیے گا، پنڈال پھٹ جائے گا، آپ لوگ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ واہ رے واہ، 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کیا۔ وہ غوث اعظم سرکار روزانہ ایک ختم قرآن پڑھتے تھے۔ آج کا مسلمان کبھی قرآن نہیں پڑھتا، کبھی قرآن دیکھتا نہیں، غیرت مر گئی، دل پتھر ہو گیا، احساس ختم ہو گیا، نہ قرآن پڑھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے۔ پتہ نہیں دنیا میں رہ کے دنیا دار ہو گئے۔ کاش کے مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتے، کاش کے مرنے سے پہلے نبی کو راضی کر لیتے۔ گھر کا گھر بے نمازی ہے، نہ بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ شوہر نماز پڑھتا ہے، نہ بیٹا نماز پڑھتا ہے، نہ بیٹی نماز پڑھتی ہے۔ میرے بھائیوں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں سے کہہ دے کہ ہم لوگ بھوکا رہنا پسند کریں گے، حرام کی کمائی مت لائیے گا۔ بیٹیوں کو، اولاد کو بھی کہنا چاہیے آپ ہم لوگ بھوکے رہ جائیں، حرام مت لائیے گا، کیونکہ حرام کا لقمہ جب تک پیٹ میں رہے گا کبھی دعا قبول نہ ہوگی۔ حرام کا کھانا جب تک آئے گا اپنے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اللہ ناراض ہوگا، نبی ناراض ہوگا۔ ماؤ بہنوں تم لوگ سوچ لو، سمجھ لو، میاں بیوی کا رشتہ یہیں تک ہے۔ روح نکل جائے گی تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہ مرد کو نہ عورت کو قبر میں کوئی دیکھنے جاتا نہیں۔ مرنے کے بعد لوگ بے وفا ہو جاتے ہیں، ماں کو بھول جاتے ہیں، باپ کو بھول جاتے ہیں، بیوی کو کون نہیں بھولتا؟ کون بیٹا جاتا ہے ہر ہفتہ جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کو؟ نہیں جاتا ہے، دنیا میں لگ جاتا ہے، بیوی بال بچوں میں لگ جاتا ہے، بھول جاتا ہے میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، بھول جاتا ہے میرا باپ میرا انتظار کر رہا ہے۔ اور تو تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ تمہارا شوہر جائے گا، تمہارا جنازہ اٹھے گا، چند ہی دنوں کے بعد دوسری شادی کر لے گا، اس کی دنیا حسین ہو جائے گی، قبر میں تمہارا کیا ہوگا؟ تم تو وہاں چلاتی رہو گی کہ کوئی میرے لیے دعا کر دے، کوئی میرے لیے خیرات کر دے، کوئی میرے لیے صدقہ کر دے، لیکن تیرا دولہا کسی اور کا ہو چکا۔ ایسی زندگی کیوں گزار رہی ہو کہ قبر میں پریشان رہو؟ کاش کہ بہتر ہوتا روح نکلنے سے پہلے نمازی بن جاؤ، روح نکلنے سے پہلے قرآن کی قاریہ بن جاؤ، روح نکلنے سے پہلے سجدہ کی سچی کنیز بن جاؤ، اپنے لیے اپنا انتظام کر کے جاؤ کہ قبر میں سکون، حشر میں سکون ہو۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اب سبوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے گھر میں بھی دعوت دیتا ہوں، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ ہماری صبح کا آغاز پہلی مرتبہ جب آنکھ کھلتی ہے، غور سے سن لینا بھائی، ہماری پہلی مرتبہ جب صبح میں آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے ہاتھ آپ کا موبائل پہ جاتا ہے۔ موبائل اگر آف تھا تو آپ اسے آن کرتے ہیں، پھر دیکھتے میسج کتنا آیا، پھر دیکھتے کال کس کا آیا، ضروری ہے تو آپ نے بات کیا، ورنہ سوچا بعد میں کر لیں گے۔ پھر اٹھے آپ گئے، منہ دھو لیا، رفع حاجت کو گئے، برش کیا، گل لگایا، جو کرنا تھا کیا،
صبح ہوئی نہا دھو لیا ناشتہ کھا لیا ڈیوٹی چلے گئے. میں ایسی زندگی تو دنیا کا ہر آدمی گزار رہا ہے. آپ تو نبی کے غلام ہیں. آپ کی صبح موبائل دیکھ کے نہیں ہونی چاہیے. آپ کی صبح تو نماز فجر کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ کھلے پہلے نماز فجر پڑھ لیتے. صبح کا آغاز نماز سے ہوتا. انشاءاللہ شام تک خدا کی رحمت شامل حال ہوگا. میں آپ سے گزارش التماس کروں گا اپنے گھر والوں کو, اپنے گھر والی کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو نماز کی دعوت دیجیے. نماز پڑھائیے پیار سے محبت سے. کب موت آ جائے گی آپ کو ہمیں نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم. ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہے. میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میں نے شعر پہلے کہا تھا, میں پرانا شعر سناؤں گا. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو پاگل کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے. سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. آئیے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتا ہوں. آخری بات میں آپ سے کہہ کے رخصت ہو جا رہا ہوں. میرے بعد حضرت علامہ فرید مصباحی صاحب کا بھی خطاب ہوگا, ندیم رضا صاحب کی شاعری ہوگی, شاہ نواز حسان صاحب آپ سے ملاقات کریں گے. میں نے ٹائم زیادہ لے لیا ہے, آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ نہیں ہے. اللہ کرے یہ محبت سلامت رہے. ذرا جی لگا کے ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. اب سنیے, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بتا دوں. میں بھائی بتا دوں, کیا بتا دوں؟ تو رہنے دیجئے, انشاءاللہ پھر کبھی جلسہ کیجئے گا, دعوت دیجئے گا تو میں بتا دوں گا. لیکن اصل چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے جتنے اولیاء ہیں ان کا فیضان جب وہ حیات ظاہری میں رہتے ہیں تو بھی لوگوں کو ملتا ہے. جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو فیض بڑھ جاتا ہے. یہی نا سبحان اللہ کہنا چاہیے میرے بھائی. یاد رکھیے گا, اللہ کے ولی کا فیضان جب تک زمین پر ہے تو بھی بڑھتا ہے. جب زمین میں گئے تو فیضان اور بڑھ جاتا ہے. تو کیا یہیں تک ہے؟ نہیں, اندر کی بات میں بتا دے رہا ہوں. الخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. یہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھ دیا ہے, اس کا معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ گہرے دوست بھی اس دن تمہارے دشمن ہوں گے مگر متقین. حشر کے میدان میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. گہرے دوست بھی آپ کے دشمن ہوں گے مگر جو متقین ہیں. جو متقین ہیں وہی اللہ والے ہیں, جو تقوی والے ہیں وہی اللہ والے ہیں. اللہ والے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اس لیے ان کو متقین کہا جاتا ہے. حشر میں جتنے اللہ والے ہوں گے, یہاں جیسے ان کا فیضان جاری ہے وہاں بھی ان کا فیضان جاری رہے. اس لیے آپ کو غم ہوگا, آپ کو ڈر ہوگا, ہے بھی ڈر ہے بھی غم. اللہ والے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم, نہ یہاں خوف ہے نہ وہاں کوئی غم ہوگا. الا المتقین, اللہ والے کا فیضان یہاں بھی جاری ہے, میدان محشر میں بھی جاری رہے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ, اور زور سے بولے انشاءاللہ. اب سنیے, اللہ والے کی نسبت کا فائدہ حاصل کیسے کرے. صرف جلسہ کرانے سے فیض نہیں ملے گا, صرف لنگر کھلانے سے فیض نہیں ملے گا, صرف نعرہ لگانے سے فیض نہیں ملے گا, صرف ان کے نام پہ مر مٹنے سے فیض نہیں ملے گا. کیسے ملے گا میں فری میں نہیں بتاؤں گا. یہ جتنے شورا ہیں ان لوگوں نے دعا کر دیا, یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا اور میں فری میں نہیں بتاؤں گا. سوالے نہیں ہے, اس حال میں بتا دوں گا. زیادہ ضد کیجئے گا, ماحول خراب کیجئے گا, نعت پڑھنے لگوں گا. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ, اور زور سے بولے یا رسول اللہ. کسی بھی ولی کا فیضان صرف نعرہ لگانے سے نہیں ملے گا, ان کی پیروی کیجئے انعام ملے گا. ان
کی پیروی کیجئے، انہوں نے جو کہا اس پہ عمل کیجئے، انہوں نے جو بتایا اس پہ قائم رہیے، یہاں بھی فیضان ملے گا وہاں بھی فیضان ملے گا۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک سرکار کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا، کیا کہا؟ خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ، حضرت اللہ کے بولو بھائی، خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ غوث اعظم کا اگر کسی کو آبجیکشن ہو کہ ایسا کیسے ہوگا تو کہہ دیجئے گا اللہ تعالیٰ جسے چاہے ایسا نواز دے، یہاں بھی سہارا ہو وہاں بھی سہارا۔ یا اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو نوازا ہے، یہ بس اپنے بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو اتنا کمال دیا، جمال دیا، تو آپ کو پرابلم کیوں ہے؟ غوث اعظم سرکار کو اللہ نے، حضرات کتنے بڑے خطیب تھے، کتنے بڑے مفتی تھے، کتنے بڑے نمازی تھے، کتنے بڑے عابد تھے، کتنے بڑے زاہد تھے۔ ہمیں کمال تو یہ ہے کہ مردہ ہی کو زندہ نہیں کرتے تھے، کھڑا ان کو نہیں اڑاتے تھے، بلکہ ان کا کمال تو یہ ہے مردہ کو بھی زندہ کرے، چور کو بھی ولی کرے۔ اور آخری بات میں بتا دے رہا ہوں لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کے دروازے پر، صدر دروازے پہ صرف اتنا لکھ دیجئے، یہ مکان غوث اعظم سرکار عبد القادر جیلانی کا ہے، بس اتنا لکھوا دیجئے، ذرا ہیڈنگ صحیح رہے، لکھوا دیجئے۔ کیا ہوگا معلوم ہے؟ لکھوانے کے بعد کیا ہوگا معلوم ہے؟ فری میں نہیں نہ بتاؤں گا، ہمارے بزرگوں نے بتایا اتنا لکھ دو، کمینہ سے کمینہ خبیث تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا، کمینہ سے کمینہ جنات نہیں جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ تو دعویٰ ہوا نا، اب دلیل میں دے رہا ہوں۔ غوث پاک سرکار کے حیات ظاہری میں ایک لڑکی نہا رہی تھی، چھت پہ بال سکھا رہی تھی، گڈنائپ کر دیا لڑکی کا، لڑکی غائب ہو گئی، اس کا باپ پریشان ہو گیا۔ آج بھی کوئی لڑکی غائب ہو اس کے ماں باپ کتنے پریشان ہو، سمجھ سکتے ہیں، لڑکی والا پریشان، لڑکی کا باپ اس کو بولے اس کے بولے، رشتہ داروں میں بولے، دھیرے 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 کہ لڑکی کا پتہ ہی نہ چلے۔ تو کسی دیوانے نے دیکھ لیا، کہا بہت پریشان آپ لگ رہے، خیریت تو؟ کہا کہوں تو کیا کہوں، درد کی دوا نہیں ملتی، درد کی دوا کہیں نہیں ملتی۔ کہا کہ آپ کے عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، خانقاہ قادریہ زندہ باد۔ ارے جاؤ غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ، نبی دیتے ہیں غوث پاک بانٹتے ہیں۔ جاؤ گئے غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں، السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہ سرکار عزت داؤ پہ لگ گئی، عزت کا جنازہ نکل گیا۔ ہوا کیا؟ حضور لڑکی کا کوئی عطا پتہ نہیں، غائب ہو گئی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی، سن لو میرے بھائیو سن لو، کیا غوث پاک سرکار کی نسبت ہے جناب؟ فرماتے ہیں جاؤ فلاں علاقے میں میدان میں حصار کر لینا، حصار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لکیر گول سا کھینچ دینا اور اس کے بیچ میں کھڑے ہو جانا، اور جو میں سکھا دے رہا ہوں اس کو پڑھتے رہنا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جنات آئیں گے، جنات کا پورا قبیلہ آئے گا، اس کا بادشاہ آئے گا، تم اس سے کہہ دینا جو کہنا ہو۔ کہا ٹھیک۔ غوث پاک سرکار نے بتا دیا، وہ باہر آیا، حصار کر لیا، حصار کرنے کے بعد اس میں کھڑا ہو گیا، اور جو غوث پاک سرکار نے بتا دیا تھا پڑھنے لگا۔ اب آیا جن، ایک سے بڑھ کے ایک جن آ رہا ہے، ہیوی بھیانک چہرہ بنا کے آ رہا ہے۔ غوث پاک سرکار نے بتا دیا تھا باہر جتنا وہ کر لے تجھے ٹچ نہیں کرے گا۔ سالک صاحب یہ ٹائم تھا سب کو زور سے سبحان اللہ بولنے کا، آپ لوگ بہادرک ہے کہ کٹک جلدی بولیے، جب یہیں پہ ہے تو سبحان اللہ کیوں نہیں بولے؟ کہا کہ وہ باہر جتنا بگڑے چلائے تم کو ٹچ نہیں کرے گا، حصار میں آئے گا نہیں۔ ہمت بند گئی، ایک سے ایک بھیانک چہرہ لے کے آ رہا ہے، لیکن غوث پاک کا فرمان یاد آ رہا ہے، اس کی ہمت بند گئی۔ ایک آیا، دو آیا، ایک سے ایک جنات کا بادشاہ آ گیا۔ کہا کہ آپ نے مجھے آنے کی تکلیف کیوں دیا؟ کہا کہ میری بیٹی غائب ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ جنات کا بادشاہ فوراً اعلان کرتا ہے معلوم کرو یہ لڑکی ہے کہاں۔
जिन्नात को बहुत न पावर है, बगैर पेट्रोले के इधर से उधर गायब हो जाए, इधर से उधर गायब हो जाए। पता मालूम किया, ऐलान हो गया, बादशाह कहला लड़की को पता करो कहाँ है। लड़की पकड़ा न गई, पकड़ा गई चंद मिनट में। कहा मुल्क का नाम मुझे मालूम है, फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग बोल लीजिए, आप लोग बोल लीजिए भाई सुभान अल्लाह। चाइना में पकड़ी गई, चीन में पकड़ी गई, उठा के लाओ। जो पकड़ा था उसको भी लाओ और लड़की को भी लाओ। उठा के लाया गया। जिन्नात किडनैप किया था, उठा के लाया गया। तो बादशाह ने पूछा, जो मेरे गुफ्तगू का महसल है अब वही आ रहा है। बादशाह जिन्नात के पूछा कि लड़की को तुमने क्यों उठाया, क्यों गायब किया? तो कह दिया लड़की बाल खोल के बाल को कंगा दे रही थी, हमें खूबसूरत लगी, हमने पसंद कर लिया, हमने उठा लिया, लड़की को हमने उठा लिया। अब जो पॉइंट आ रहा है, जिन्नात का बादशाह जो बोला था उसी को सुन लीजिएगा। मैं चला, आप लोग नहीं जाइएगा, मैं चला। एक भी आदमी जाने की कोशिश मत कीजिएगा, एक भी आदमी नहीं जाइएगा। कहा सुनो, लड़की को क्यों उठाया? कहा बाल को संवार रही थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने उठा लिया। तो बादशाह, जिन्नात के बादशाह ने कहा, ओ नालायक, तुझे मालूम नहीं वादी किसकी है, तुझे मालूम नहीं इलाका किसका है, तुझे मालूम नहीं ये करिया किसका है। अरे नादान, ये गौसे आजम दस्तगीर का इलाका है, गौसे आजम दस्तगीर की वादी है। गौसे आजम सिर्फ इंसानों के पीर नहीं है, जिन्नात के भी पीर है। आला हजरत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। गौसे आजम सरकार अल्लाह के वली ही नहीं, वलियों के वली है। हसनी हुसैनी सैयद है, ठीक है, अल्लाह ताला के महबूब है, ठीक है। और अल्लाह ने बहुत नवाजा है उनको। फरमाते हैं, जो मेरे वसीले से अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो हम लोग तो दुआ करते नहीं हैं ना, बिल्कुल दुआ नहीं करते। आला हजरत जब दुआ करते हैं उस दुआ पे कुर्बान। आला हजरत दुआ करते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ता गौसे पाक का देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने जो आपसे कलाम किया, बस कोशिश कीजिएगा तकरीर को टाइम पास की नीयत से मत सुना कीजिए, मजा लेने की नीयत से मत सुना कीजिए, जलवा देखने की नीयत से मत सुना कीजिए। जो पैगाम मिले उस पर गौर फिक्र कीजिए, क्योंकि वक्त नहीं है न आपके पास न मेरे पास। ये सोचिएगा कि कब मैं सुधर जाऊंगा, वक्त बहुत है, वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर और मुनासिब है एक एक लम्हे की कद्र कीजिए। गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं तो नमाज के पाबंद हो जाइए। तमाम छोटे बड़े गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए। अपने बहन बेटियों की आबरू की हिफाजत कीजिए। कुछ करो न करो, नमाज की पाबंदी जरूर करें। बोले इंशाअल्लाह, जरा जोर से बोले इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, गौसे आज़म सरकार का सदका समूह को अता फरमाए। क्या मैं उम्मीद रखता हूँ, इंशाअल्लाह रखूं आप लोगों से कि कुछ बातों पे इंशाअल्लाह अमल होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक बहुत आसान बात बता दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह उस पर तो जरूर अमल कर लीजिएगा। और उससे ज्यादा जरूरी है नमाज। नमाज सुनिए, औरत हो या मर्द, लेडीज हो या जेंट्स, महिला हो या पुरुष, इतनी जबानें मैं जानता हूँ। लोग कहते हैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं, लोग कहते हैं अंगूठा छाप है। 3 जबानें जानता हूँ, समझ गए। कोई भी औरत हो या मर्द मुसलमान है, जब भी अपने घर में जाए, सलाम तो बाद में है, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर कदम घर में रखे, अब सलाम करे। बिस्मिल्लाह पढ़ ले, बिस्मिल्लाह। लेकिन
آج کل کا نوجوان سب جو گھر میں جاتا ہے اللہ کی پناہ کان میں تو دوٹو گھسائے رہتا ہے, سمجھ گیا, اس میں کیا کیا لگائے رہتا ہے اور پاگل کی طرح رہتا ہے. گھر میں گھس گیا, گانا گاتے گاتے گھس گیا کمینہ. تب گھر میں برکت نہیں ہوگی تو پیر صاحب آئیں گے تو کہیں گے تعویذ دے دیجئے. نبی نے طریقہ بتایا. جب کوئی دنیا میں پیر پیدا نہ ہوا تھا اس وقت آمنہ کے لال نے بتایا بسم اللہ پڑھ کے گھر میں جاؤ, شیطان تمہارے ساتھ جو تھا بسم اللہ پڑھو گے وہ باہر رہ جائے گا, خدا کے نام کی برکت تیرے ساتھ گھر میں داخل ہو جائے گی. اس میں لوگ عمل نہیں کرتے. بسم اللہ پڑھیے گھر میں جائیے. ٹائم بھی تو نہیں ہے. اور سن لو, تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں میری بہنوں, رات میں جب کھانا کھا چکو تو برتن کو کھلا مت چھوڑنا. برتن کو کھلا مت چھوڑنا, اس کو بند کرنا بسم اللہ پڑھ کے. دروازہ بند کرنا بسم اللہ پڑھ کے, دروازہ کھولنا بسم اللہ. اگر کوئی آدمی گھر کا دروازہ لگایا بسم اللہ نہیں پڑھا اس دروازے کو شیطان کھول سکتا ہے. برتن ہے, کھانا ہے, ڈھکن رکھ دیا بسم اللہ نہیں پڑھا شیطان کھول سکتا ہے. اور جب بسم اللہ پڑھ لیا تو شیطان کا باپ بھی نہیں کھول سکتا ہے. آپ لوگ اس چیز کو یاد رکھیے گا. اور ایک مسئلہ اور بتا دے رہا ہوں, کوئی بھی عورت ہو یا مرد گھر میں کپڑا یوں ہی ٹانگ کے نہ رکھے, کپڑا لٹکا کے نہ رکھے. شیطان یوز کر سکتا ہے, شیطان یوز کر سکتا ہے. اسی کپڑے کو تہ کر کے رکھ دیجئے, شیطان نہیں پہن سکتا ہے. کپڑے کو ایسے نہ پھینکے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے بتا دیا. اب آئیے دوستو, نماز پڑھنے سے پہلے نمازی, نماز پڑھانے والا امام ہونا ضروری, اور امام کے لیے قرآن کا صحیح پڑھنا ضروری, اور اذان نماز سے پہلے اذان کا ہونا ضروری. صحیح بولا کہ نہیں بھائی؟ اذان کا مطلب کیا ہے؟ اعلان. نماز کے لیے اعلان ہے نا بھائی. لیکن افسوس ہے کہ پورے ملک میں نے دیکھا ہے, امام کو تو رہنے دیجئے, جتنا لاچار مجبور بے کس ناتواں رہتا ہے اسے مؤذن میں رکھتے ہیں لوگ. پڑھا لکھا جو چوپٹ رہتا ہے اس کو مؤذن میں رکھتے ہیں. جو مؤذن ہوگا میرے بھائی غصہ مت ہونا, تم پڑھے لکھے ہو, تم کو میں نے چھانٹ دیا. ایسا مؤذن اذان دینے نہیں آتا. جی ہاں میں نے سنا ہے میرے بھائی, باپ رے باپ, ایک سے کوالٹی کی اذان ہے. اللہ اکبر, اللہ لگے اس کا خاندان آج مر گیا. یہ اذان دے رہا بھائی, ایسے کہ اذان دی جاتی ہے. ہاں اچھا, کسی مؤذن کو ٹاننے کی بیماری ہے, جیسے دیکھا حسان نواز نے ٹانا, ندیم بھائی نے نعت پڑھا تو ٹانا, وہ لوگ ٹانے گا ہم بھی ٹانیں گے. اب کیسے ٹاننا دیکھتے رہیے. اللہ آپ اسلام مت ٹانو نا بھائی, نہیں تو ٹاناتے ٹاناتے زندگی میں ٹاناتے رہ جائے گا. آپ رکو نا. اللہ سانس توڑ کے پیچھے سے آیا کرے گا. میرے بھائیو 2500 روپیہ دیجیے گا تو کوالٹی تھوڑے ملے گی. 2500 روپیہ میں اچھی اذان, 2500 3000 دیجیے گا تو یہ اذان سنیے گا, حی علی الصلاۃ, اور دیجیے 10,000, دیجیے 10,000. اب کوالٹی ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. 10,000 دیجیے اذان سنیے, اور 2,500 دیجیے. اللہ, پورا گاؤں مر جائے. اور امام کو بھی بتا دے رہا ہوں, چن چن کے رکھ
رکھیے، پیسہ مت دیکھیے، نماز دیکھیے صحیح ہوگی کہ نہیں۔ اگر امام صاحب کی قرات صحیح نہیں ہے، فن تجوید حروف کے مخارج ادا نہیں ہوتے، ان کی نماز نہیں ہوگی تو آپ کی نماز کیا ہوگی؟ اگر کوئی امام نے پڑھ دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، سب الف ہے کیا؟ اگر امام صاحب نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ایک آیت صحیح نہیں ہوئی، اس کی نماز اپنی نہیں ہوگی، آپ کی نماز کیا ہوگی؟ اس کی نماز نہیں ہوئی تو آپ کی نماز کیا ہوگی؟ بھائی اتنا تو ہے، الف ہے، با ہے، تا ہے، خا ہے، تو سب کے مخارج آواز تو سب کی الگ الگ ہے، قا ہے تو الگ، تا ہے تو الگ، ضاد ہے تو الگ، ظا ہے تو الگ، سین ہے تو الگ، سب کو ایک ہی میں دھونے ہوا ہے۔ قرآن مخارج درست نہیں، تلاوت اچھی نہیں ہوگی، اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی، مقتدی کی نماز کیا ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیو پورے گاؤں والوں سے کہہ رہا ہوں، امام ایسا رکھیے، تقریر کرے نہ کرے قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہوں۔ ذرا زور سے بولیے انشاءاللہ، بولیے نا بھائی۔ اب ایسا رہے گا، ہاں پیسہ دیجئے گا، کوالٹی ملے گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آواز اچھی ہو، تلاوت اچھی ہو، مخارج درست ہو، تاکہ اس کی بھی نماز ہو جائے، مقتدی کی بھی نماز ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کی خدمت ہوگی، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ میرے بھائی۔ نہ میرے لیے نماز تو کسی کے لیے پڑھنا ہی منع ہے، کسی کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بیویوں کو پیار سے محبت سے، بیٹیوں کو پیار سے محبت سے، بچوں کو پیار سے محبت سے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اڑیسہ کے لوگ بڑے بھولے بھالے ہیں، ماحول بڑا خراب ہے، مولا علی کے نام پہ، اصحاب رسول کے نام پہ، اہل بیت اطہار کے نام پہ ایک سے ایک فتنے سامنے آ رہے ہیں۔ واٹس ایپ فیس بک پہ کسی مولوی کی تقریر مت سنیے گا، ورنہ پاگل ہو جائیے گا، دماغ کا نس پھٹ جائے گا۔ وہ مولوی الگ بولے گا، وہ مولوی الگ بولے گا، وہ مولوی الگ بولے گا، سب تال ٹھوکتا رہے گا، سب مجھ پہ تاؤ دے گا، سب کسی کو چیلنج کرتا رہے گا، جو چور ہوگا وہ بھی کرے گا، جو صحیح ہوگا وہ بھی کرے گا۔ آپ بھولے بھالے لوگ پاگل ہو جائیے گا، مولوی سے دشمنی ہو جائے گی، گمراہ ہو جائیے گا۔ آپ سب کو چھوڑیے، اگر سننا ہو سمجھنا ہو اپنے مسجد کے امام کے روبرو سنیں، دارالعلوم مجاہد ملت میں چلے جائے، علامہ حنیف صاحب سے سامنے سنیں، اور اتنی بات کہتے ہیں، او مولانا، او پیر صاحب، ہمیں اب آپ کی قیادت منظور نہیں ہے، میرے رضا کی قیادت کل بھی کافی تھی، آج بھی کافی ہے، قیامت تک کافی رہے گی۔ میرا مجاہد کل بھی کافی تھا، آج بھی کافی ہے، قیامت تک کافی رہے گی۔ میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں، میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سب لوگ زور سے پڑھیں استغفر اللہ، زور سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف اس آواز میں پڑھیے گا، پنڈال پھٹے، مائک پھٹے، لائٹ پھٹے، کلیجہ پھٹے، مر جائے، زندہ رہے، جو کچھ ہو، لیکن آواز میں کوئی کمی نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ غار مسلمان ندیم بھائی، یہ لوگ پلاسٹک کے سکسر کو دیکھ کے مرنے والے لوگ ہیں۔ پلاسٹک کا سکسر دیکھ لے گا مر جائے گا۔ کوئی بولے گا بولو فلاں نعرہ لگاؤ تو پہ کر جائے گا۔
ہمیں یار اس کلمے سے پیار کر لو، عادت ڈال لو کلمہ پڑھنے کی، جہاں بھی رہو کہہ دینا بیٹا زندہ رہوں گا تو یہی پڑھوں گا، مرتا رہوں گا تو یہی پڑھوں گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول